اسے محبت کی تگودو اور جستجو تواڈے دلوں وچ یہ کوئی اللہ نال وکری محبت نہیں، یہی محبت الہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تسی فرما دو کہ اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی وچ آ جاؤ، میرے پیراں وچ آ جاؤ، میری غلامی وچ آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تے پھر اللہ فرماندے نے میں خود ہی تواڈے نال محبت کر لواں گا اور تواڈی بخشش بھی فرماں گا۔ اللہ تعالیٰ دی محبت دے وچ بھٹکن والے لوکاں واسطے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچن واسطے ہور کوئی ذریعہ اور سورس نہیں، صرف ایک ہی مرکز ذات ہے، وہ ذات رسول پاک۔ اور حدیث پاک چند ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جتنی دیر تک اپنی اولاد، احباب، دوست، ماں باپ نالوں ہر چیز نالوں ود کے میری ذات نال محبت نہ کر لوے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ محافل دے اہتمام دا مقصد صرف سراں لانا نہیں، یہ مقصد یہ کہ ایمان دی پختگی ہو جائے۔ نمازاں پڑھنا ایمان نہیں۔ وقالت الاعراب آمنا، کچھ لوگوں نے آکھیا اسی مومن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا قالوا اسلمنا، تسی مومن نہ کہو، تسی کہو اسی مسلمان ہیں، حلی ایمان داخل نہیں ہویا۔ تے اللہ قرآن فرماتا نے ایمان تو بغیر کوئی عمل قبول نہیں کیتا جائے گا۔ یہ جڑی محافل نے یہ کرن کا مقصد یہ ہے کہ سارے ایمان دی پختگی ہو جائے۔ جس ایمان دے متعلق سرکار نے فرمایا کہ ایک ذرہ بھی اگر ایمان دا کسی کو ہو جائے گا اللہ دی بخشش فرما دے، اگر وہ نالوں بھی گھٹ ہوئے گا پھر بھی بخشش ہو جائے گی، وہ نالوں بھی تھوڑا ہوئے گا تو پھر بھی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی اعمال پیچھے دوڑتے ہیں تو ایمان نال پتہ کوئی نہیں۔ ایمان ہی بنیاد، ایمان کنوں کہندے نے؟ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو منن دا نام ہے، جانن دا نام نہیں بلکہ منن دا نام۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ سرکار نے پھڑیا تے چل گئے سن تے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوگی تو عرض کرم؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا میں نے کائنات دی ہر چیز نالوں پیارے ہو سوائے میری جان دے۔ اللہ میں گیا ایک ہی گل ہوئی، وہ بڑے سچے لوگ سن، ساڈے دعوے کچھ کرتے ہیں عمل کچھ کرتے ہیں لیکن وہ بڑے سچے لوگ سن۔ تے ایک روایت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جڑے بتاں نوں پوجن والے انہوں نے فرمائے گا اے تواڈے انہاں نوں پوجدے رہے ہو تسی، تواڈے معبود نے جی، انہاں نوں پوجدے رہے ہو۔ فرمایا دوزخ سٹو انہاں بتاں نوں دوزخ سٹو، انہاں نوں بھی نال پیچھے تسی بھی چلو گے۔ تے وہ انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ساڈے وڈیاں دی وجہ تے سانوں ہویا اس طرح، تے سانوں بڑی محبت ہے۔ اللہ نے فرمایا محبت میں دسنا کی ہے، تسی کہندے تے پے ہونا اس وقت پس محبت میں دسنا۔ اللہ فرمائے گا کہ بھئی جڑے میرے نال محبت کرنے والے نے کچھ ہے نے تو یہ لوگ کٹھے ہو جائیں گے، کچھ لوگ وہ عرض کریں گے یا اللہ اسی تینوں چاہن والے آ گئے۔ اللہ فرمائے جا پھر مینوں چاہتے ہو تسی کی مولا؟ فرمایا پھر دوزخ سے چل جاؤ۔ خدا دی قسم وہ لوگ چومدے ہیں دوزخ چھالا مار دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دس رہے ہیں کہ یہ میری محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ محبت کی مثال اللہ نے دیتی اپنی۔ سو آپ نے فرمایا تے جان نالوں بڑھ کے نہ ہوئے تو ایمان نہیں۔ حضرت عمر
اسی وقت کیفیت بدل گئی، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان بھی قربان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بد کے تسی تے آپ نے فرمایا ہون ایمان مکمل ہوا۔ اور یہ وچ کوئی عملہ نہیں گل ہے، یہ وچ کیڑی گل ہو رہی ہے؟ مسلم دی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت کدوں ہے؟ فرمایا کہ تو کی تیاری کی تھی؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی عمل کوئی نہیں لیکن تہاڈی محبت ہے، سبحان اللہ بول میرے کوئی شے نہیں لیکن صرف تہاڈی محبت رکھنا، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت رکھنا۔ تے آپ مسکرا پے، ٹھکرایا نہیں بلکہ نال لایا، فرمایا تو نہ نمازاں تے نہ تیرے عمل تے دوڑ جا، یہ نہیں فرمایا۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا میرا دل ہے نا، اس دل دے وچ تہاڈی اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت، تہاڈی محبت۔ فرمایا بس انت ما من احببت، میرے صحابی مسکرا کے فرمایا یاد رکھ جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں زندگی چینی خوشی نہیں جس دن اس دن خوشی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اگے دیکھو، میں ایمان کی گل کرنا پیا کہ ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، ایمان کدا نام ہے؟ ایمان صرف اور صرف محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ہوں تسی دیکھو کہ کئی لوگ کہیں گے نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے، نبی پاک کے متعلق نہیں آنا چاہیے چونکہ نماز اللہ کی ہے۔ جہے شریعت کے سردار ہوئے نے اصا انہوں کی گل نہ کریے، سبحان اللہ واہ شریعت تسی دیتی ہے کہ انہوں نے دیتی ہے؟ سبحان حدیث پاک چ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 3 دن مسجد تشریف نہ لے آئے بخار دی وجہ سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز واسطے فرمایا۔ سبحان آپ نماز پڑھان لگ پے تے حضور نے کھبے پاسوں باری والے پاسوں کپڑا چک کے تے ویکھیا کہ بھلا میں ویکھا ہے نماز کس طرح پڑھتے تے پڑھاتے ہیں، سبحان تے تھوڑا جا کپڑا چکیا کھبے پاسوں، صحابہ کرام کہندے نے اسی اپنی نمازاں بھول گئے حضور دے چہرے دی چمک دیکھ کے، سبحان وہ جڑی آپ کی مسکراہٹ سی نا وہ دندان مبارک دی ایسی چمک آئی ہے، ورنہ نماز پڑھ دیں تو دھیان تو سجدہ گاہ چ ہوندا، انہوں کی پتہ کھبے پاسے کپڑا کو چک رہا یا رکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے مسکراندے چہرے نال جدوں ویکھیا نا تے وہ جڑی دندان مبارک دی چمک سی نا لشکارا، وہ تے ساڈی اکھاں کی ساڈے دل وچ جدوں سبحان گزریا سبحان اسی وقت ہی ساڈے رخ مڑ کے سانوں نمازاں بھول گئیاں، سانوں کعبے دا رخ بھول گیا۔ ہن دسو صفاں ٹوٹ گئیاں، امام صاحب بھی پیچھے نو نسے، حضرت ابو بکر صدیق کے سرکار آن لگے نے شاید اس خیال دے نال یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کرام دی۔ واہ واہ ماشاء لوکی کہندے نے خیال، وہ بابیا تو کہڑے زمانے دی گل کرنا پیا خیال دی؟ صحابہ کرام تے حضور دے خیال دے وچ تے کعبہ بھی بھول گئے سن، اللہ اور نماز دسو ہاں رہندی ہے بھلا؟ وہ منہ ہی پھر گیا کعبے والوں، رخ پھر گیا جنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہیں، نماز ختم ہو جاتی، اور رخ سب دے پھر گئے کدھر نو؟ حضور والوں، اور کعبہ ایک طرف رہ گیا، نماز رہندی مسلے تے امام ہی نس کے پیچھے نو آ جائے تے نماز رہندی ہے، جدو امام ہی نہ رہا تے جماعت کاری رہی، بات کر نہ جماعت تے نہ نماز۔ نہ ایمان لیکن سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہیں سے مکمل کرو نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نماز ٹوٹی نہیں، تھوڑے مکڑے غیر ول ہوئے نے، میرے ول ہوئے۔ اللہ اللہ یہ مطلب یہ ہے کہ وہ جڑے شریعت دے سردار سن انہوں دی نماز اس طرح دی سی، حضور نماز دے وچ بھی حضور دا کعبہ چھڈ دیندے سن لیکن حضور نو نہیں سن چھڈدے، حضور دے عشق اور محبت جڑی ہے انہوں اس طرح لوگ۔ کیسے کامل ایمان سن انہوں لوگوں کا، اصل چیز ہی ایمان ہے۔ یہ محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی پختگی ہو جائے، سرکار نال محبت ساری بہت زیادہ ہو جائے۔ احب الیہ، ہاں جی
تكون احب الیہ من ولد احب اسم تفضیل ہے، مطلب محبت بہت ہی زیادہ، ایک تین دن زیادہ ہونی فرمایا بہت ہی زیادہ محبت نہ ہوئے تو اسی مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے دلیر تے ایڈے جری تے ایڈے، سرکار نے فرمایا نبوت کا دروازہ بند نہ ہوندا تے عمر نبی ہوندا تے جوان بھی سونے تھے۔ جدوں پہلا خطبہ دیتا ہے تانوں پتہ کی دیتا ہے؟ پہلے خطبے چ کہندے نے لوگو کنت عبدہ و خادمہ، میں بندہ رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں۔ سبحان اللہ، آپ مجھ سے ڈرتے ہو کہ میں بڑا سخت ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ کنت عبدہ، میں تو بندہ رسول ہوں، غلام رسول ہوں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حجر اسود چومن لگے تو کھلو کے تے لگ پہ بولن فرمان لگے میں پتھر نو چومن والا عمر نہیں، میں پتھر نو پنن والا عمر ہاں۔ سبحان اللہ، پر چارہ نہیں لبے مصطفیٰ دے تصور چ حجر اسود نو چوم رہے تے حال اے سی جدوں گشت کرنے تے رات کتے نکلے تے ایک گھر چ دیوا والے پیا تے آپ خیال کرنے لگ پے کہ ادھی راتی دیوا کیوں بلدا پیا؟ وہ مائی ایک چرخہ کت رہی سی تے نالے گا رہی سی شیر، سبحان اللہ، جہاں مطلب یہ سی کاش مینوں کوئی دسے میری نبی پاک نال ملاقات ہو جائے گی، مرن تو بعد میری ملاقات ہو جائے گی، مینوں کوئی دسے تے صحیح قیامت والے دن۔ حضرت عمر جدوں یہ گلاں سن رہے سن نا تے آپ رون لگ پے، آپ نے مائی کا بوا کھڑکاتا تے مائی نے کہا کون؟ آخیا میں عمر۔ اللہ، مائی نے چھیتی نہ کھولے، آخیا تسی اس ویلے کیویں تشریف لے آئے ہو؟ فرمایا اماں جڑا شیر پڑھدی سی نا تو اپنا نام ہی لین نہیں ہے، میرا نام ہی نہ سبحان اللہ، تین دن روندے رہے، تین دن حالت غیر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ انج دا عشق سی، اتنے زبانی کلامی رہ گیا تو تسی تو خوش نصیب ہو کر حضور دی محبت چ بیٹھے ہو۔ ساری سب خوشیاں ہی آپ نے، سارا کچھ ہی آپ نے، ساری خوشی دیکھو نا اسی کس طرح بھول سکنے ہیں نا، خوشی چ بھی ہو غمی چ بھی انہوں کا سارا۔ سبحان تے میں دس رہا کہ وہ لوگ کس طرح دے سن۔ پھر یہ میں انہوں کی گل کرنا پہ جڑے شریعت دے سردار لوگ سن، تاکہ پتہ چلے کہ حضور کا متعلق سانوں کس طرح کا رکھنا چاہیے رویہ، کیا اپنے جیسا سمجھنا چاہیے؟ یہ تو انہوں نے سمجھنا چاہیے سی نا جڑے نال رہن والے نال کھیلنے والے سن۔ وہ فدا قومی بابی، فدا قومی بابی، سرکار لب سٹ رہے ہیں چٹ رہے ہیں، نک سنک رہے ہیں، انہوں منہ تے ملتے پے نے، چہرے تے ملتے پے، سینے تے ملتے۔ اسی دیکھنا تے انہوں کا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو بعد چلے گئے، حضور نظر نہ آئے، چلے گئے۔ خواب چ آپ نے فرمایا بلال تیرا دل نہیں کرتا ملنا؟ اللہ، تے بلال دوڑ پے شام دے وچوں مدینے آئے تے سرکار نو گلیاں چ لب رہے نے، پوچھ رہے نے لوکاں نو حضور کدھر گئے نے، میرے آقا کدھر کہڑے گھر چ نے، میرے آقا ہے کی ہو گیا حضرت بلال نو؟ گلیاں چ پوچھتے پھرن، پھر بندہ پھڑ کے لیا آپ دے تعویذ سی جتھے مزار مبارک دا، بس پھر چیخ ماری تے گر گیا اور رولا پی گیا۔ صحابہ کرام کٹھے ہوئے، نے دیکھا تو حضرت بلال پورے مدینے چ رولا پی گیا۔ آخیا کہ بلال اج اذان پھر سرکار والی سنا دے۔ بلال نے آخیا میں نہیں دے سکتا، ہوں نہیں میں دے سکتا، وہ تو سرکار نو سنا دا، سبحان سبحان، میں نہیں دے سکتا، میرے کو پڑھی نہیں جاتی۔ خیر وہ کچھ سیانے سن وچ بہتے، انہوں نے دونوں شہزادے لے لیا، سبحان سبحان جدوں کہلوایا تو پھر آپ کہیں گے اچھا جی میں دے دینا، اللہ اللہ، لیکن نظام تے دیتی جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چیخ نکل گئی اور گش کھا کے بیہوش ہو کے گئی۔ اللہ اللہ، پھر تے انج چیخو پکار ہوئی ہے نا مدینہ طیبہ چ، تے انج سی اس دن کہ جس طرح کو قیامت آ گئی ہے شاید۔ اللہ،
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀਅல்லாਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁदैबिया ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਾਬਤੁੱਲਾ ਦੇ ਮਤਲਬ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਾਬੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਬਲਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। اللہ تعالیٰ فرمانے نے کہ محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل ہاں جی میرے سونے نے جدوں اپنا چہرہ تھلے کرنا تو پہلے جا کے اعلان کر دے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام ہے میرے محبوب تیری رضا دا نام قبلہ ہے۔ واہ واہ بظاہر اسی سجدہ کعبے نو کرنے ہیں لیکن حقیقت وچ رضا مصطفیٰ نو سجدہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ بالکل۔ تے جدوں سرکار نو انہاں پیغام آیا تے آپ نے منہ مبارک موڑ لیا خانے کعبے نو، تے پچھلیاں نو کو دسیا سی کوئی گل نہیں ہوئی، نماز بولے نہیں بندہ تے زور نہیں بولے، زور نے چپ کر کے اپنا منہ مبارک موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرمانے میں نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ اللہ فرمانے نے میں بھی ٹیسٹ لے رہا سا صحابہ دا، اج میں ٹیسٹ یہ لینا پیا کہ جی تے انہوں نے منہ قبلے وال رکھیا تے سارے ہی بے ایمان ہو جانے۔ اج میں ویکھنا ہے کہ قبلے وال رکھتے نہیں یا میرے سونے وال۔ سونے وال سبحان حضور کی بلایان۔ اللہ نے کیا وہ سارے پاس ہو گئے، صحابہ نماز چ دیکھو نماز ہو رہی ہے منہ قبلے نو نیت کی تھی رہی ہے، سارے منہ موڑ لے، سارے نے منہ موڑ لے۔ انہوں نے کہا سانوں کی لگے قبلے نال، سانوں تے حضور نال ہے۔ سارے نے منہ موڑ لے تے اللہ نے کہا سارے پاس ہو گئے۔ جی قبلے وال رکھ چھڑ دینا منہ تے سارے بے ایمان ہونے سن، لیکن اللہ نے کہا سارے ایماندار نے اور سارے پاس ہو گئے۔ انہوں نے قبلے وال منہ نہیں رکھیا، انہوں نے حضور دی رضا وال منہ کر لیا۔ سبحان سبحان۔ بھائی تھکتے نہیں گئے؟ یہ دیکھو نا محفل دا مقصد ہی یہ کرن دا کوئی ٹپنا نچنا نہیں ہوندا، بلکہ حضور دے آداب دا بھی ایک ذکر دا بھی آداب۔ امام احمد بن حنبل تھک کے سن، سفر پڑا کر کے لیٹے، بڑے بڑے علماء مسائل پوچھ رہے سن، آپ لیٹے تے یکدم آپ اٹھ کے تے سر تے نہ پگڑی بھی بن کے تے اتحیات چ بیٹھ گئے تے پوچھا حضور کی ہویا؟ فرمایا تسی اللہ دے ولی دی گل شروع کیتی سی تے انہاں دے ذکر چ بھی ادب لازم آ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان۔ تے اے تے اس ہستی دا ذکر ہے جڑے صدقے جنہاں دے صدقے پوری کائنات بنی ہے، جڑے نبیاں دے امام نے انہاں دا ذکر ہو رہا ہے، ایک عام ذکر تے نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ سرکار نے انہاں دی چھولی چ سر مبارک رکھیا تے سو گئے، سورج ڈوب گیا، سرکار دی اکھ کھلی کھلی ادو جب سورج ہی ڈوب گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پتا کہ سورج ڈوب گیا، آپ اٹھتے فرمانے نے علی اثر قضا ہی پڑھ لینی تھی، اثر قضا پڑھ لو۔ حضرت علی ویکھنا پیا بلکہ یہ آپ نے کی فرما دیا، جس نے ویکھنا شروع کیتا تے سرکار بھی سمجھ گئے تے ہاتھ چک لے، اللہم انکا علیہ ہاں جی، طاعتک و طاعت رسولک رسولک۔
सुभान या अल्लाह अली तो तेरी अतात में था, तेरे रसूल की अतात में था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह फरमाता मेरे सोने ये की जुमला फरमा रहे हो, ये मेरी अतात ते नमाज पढ़ना अतात है, कला करना मेरी अतात है। ये तो गल ही कोई नहीं, ये तेरे तुहाडे अतात दे विच रहा, मेरी अतात ते कीती कोई नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੀ ਅਤਾਤ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾਤ ਹੈ। सुभान सुभान ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯੁਤ ਰਸੂਲਾ ਫਕਤ ਅਤਾ ਅੱਲਾह, सुभान रसूल अल्लाह की अतात का नाम ही अल्लाह की अतात। अतात सुभान हाँ जी, ਹੋਰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਲੇ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਜਦੇ ਚ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, हाय हाय ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਈ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੇਖੀ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਚ ਸਰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ हाय ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। हज़रत कासिम बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਰਿਵਾਇਤ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੁਣਿਆ ਯਕਦਮ ਹੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, फरमाया ये मोहम्मद वाले हैं, सुभान ਅਸੀਂ ਅੱਲਾह वाले बनते फिरते हैं, सुभान वाह जी वाह अल्लाह वाले बनते फिरते हैं। सुभान अल्लाह खुद फरमा रहे ये मोहम्मद वाले हैं, सुभान मतलब कि जेड़ा मोहम्मद वाला है वही अल्लाह वाला है। वही अल्लाह ये वाला ने दस्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी सन हज़रत काब बिन मालिक, वो मेरा ख्याल जा नहीं सके गज़वा दे विच। हाँ जी ਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਟਾਈਪ ਸਨ, ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਜੰਗਜੂ ਸਨ, ਬੜੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਜੋ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਖੈਰ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਸੇ ਪਵਾਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਝਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, हाय ਕੋਈ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੁਕਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲ ਟਾਈਪ ਸਨ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ। ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਸਬ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਖਤ ਪੜਿਆ ਤੇ ਢਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਬੀ ਰੋਇਆ ਬੜਾ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਮਨਸਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਫਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੜਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫੌਰੀ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਇਆ
ਇਹਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਸਹਾਬਾ کرام ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਨ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਜਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਚਲੋ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸਤੂਨੇ ਹਨਾਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਸਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕਣਾ ਸਹਾਬਾ کرام ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਫਟ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤਨਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਝੇ ਕਿਸਨੇ ਰੁਲਾਇਆ ਉਹ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੈ تو انہوں نے کہا جی مجھے آپ نے ہی رلا دیا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اس سکی لکڑی دی محبت دسنا پیا تو انہوں اکھاں کنے دیتی ہیں رون واسطے یہ ہاں جی تے جے تانوں ہلی بھی نہ سمجھ آوے تے پھر کدوں آنی ہے سمجھ سبحان اللہ فرمایا تینوں ہن ہیرا بھرا کر دوئیے دنیا کھجوراں کھاوے تیری لیکن انہیں آخرت نو ہی قبول کیتا اللہ انہیں دنیا میں قبول نہیں کیتا آپ نے پھر وہ کٹوا کے دفن کر دیتا تے سو گل یہ ہے یہ سبق سیکھنا چاہیے نا سکی لکڑی کولوں کہ تاکہ ساڈا ایمان جڑا وہ بہتر ہوئے چونکہ ایمان ہوئے گا تو پھر کسی عمل دی کوئی حیثیت ہوئے اور صحابہ کرام ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عرض کر دیں یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے نماز میں آپ نے فرمایا ہاں میں مسکرا رہا تھا وہ نماز سے مسکرانا تے اونوں کیویں پتہ چلیا او تے پیچھے کھڑا سی اللہ امام تے اگے ہوندا نا تے پیچھے نمازی نوں کیویں پتہ چلیا کہ اگے امام صاحب مسکرا رہے نے یا رو رہے نے کوئی بھی جڑی صورت ہوندی پتہ چل سکدا پیچھے نوں وہ اپنے دھیان چ ہوندا وہ کدوں پتہ کہ وہ یہ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نواز وچ بھی حضور دی زیارت نہیں سن چھڑدے انج ہو کے ویکھدے یعنی ہاتھ نہیں کیتی ہوندی سی بات بننے ہوندے سن لیکن حضور نو ویکھدے سن اس طرح کر کے کوئی کھب سجیوں ویکھ رہا ہے کوئی کھبیوں ویکھ رہا ہے تے واقعی آپ مسکرا رہے سن تے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے سو آپ نے فرمایا ہاں صحابی وہ جبرائیل جب آئے نا تو بدر میں فتح ہوئی تو وہ اوپر چلے گئے فتح کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل اجازت سے آئے ہو کہ سیدھے آ گئے اور اس کی جی کام ختم ہو گیا تھا تو سیدھا آ گیا تھا اجازت نہیں لے سکا فرمایا جاؤ پہلے اجازت لو سرکار فرماندے نے وہ نماز میں پڑھا رہا تھا جدو جبرائیل سامنے آ کے مسکران لگ پیا کھڑے ہو کے تے اجازت منگن لگ پیا مسکرا کے تے میں وہ ویکھ کے مسکرایا تھا تسی دیکھو نا کہ یہ کس طرح دے ایمان سن تے ہن حال ویکھ لو ہے ادھروں وہ لوگ ہٹدے ہی نہیں وہ سمجھنے کہ شاید ساڈے جیسے سن سرکار یا عام انسانہ جیسے سن ایسی گل نہیں ہونی چاہیے یہ انگریزاں نے سارا ساڈے وچ چیز بیج بویا جہਦੀ وجہ تو وہ انہاں دی تو کوشش ہے کہ جڑی جس طرح علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیتا نا کہ روح محمد کو
اس کے بدن سے نکال دیں عالم عرب کو دے کے فرنگی تخیلات یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو ٹھیک ہے نا آج گل ہوں پی ہے نا یہ کچھ ہوتا پہ لہذا یہ چونکہ جس بیلی نے اہتمام کیتا ہے ہاں جی 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 یہ سارے عبد الرحمان ہی نے ماشاء اللہ عباد الرحمان سارے سب اللہ دے بندے نے حضرت بائزید بستامی جی قبر چ رکھا تو فرشتے پوچھنے آئے یہ صاحب کشاف کہندے نے فرشتہ پوچھا مر ربو کا سبحان اللہ آپ نے فرمایا فرشتے ہو میں 1000 باری بھی کہاں کہ اللہ میرا رب ہے یہ تو کوئی گل نہیں ہوئی تسی انہوں پوچھو کہ میں وہ بندہ کہ سبحان اللہ واہ جی واہ تسی انہوں پوچھو فرشتہ والے دا میں کہ جی کمال کر چھڑیا پھر وہ فرشتے حیران پریشان کہ سوال اسی کرنا ہے کہ سوال انہوں نے کرنا ہے کہ ساڈے تے کر چھڑیا وہ سوال کرنے والے یہ کس سے پریشان ہو گئے آپ نے دیکھ کے تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ فرشتوں جدوں اللہ تعالیٰ نے اس ساتھ ماری سی الستو بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں تے پھر کئیاں نے آکھا سی بلا کیوں نہیں ہمارا رب ہے تو بلا فرمایا وہ بلا کہنے والے جو فرشتوں میں بھی سا وہ بھی ساری گل ہو چکی دی ہے تو تسی اتنے ہے سو ہل انتم حاضرین فریدا کی کہنا سی فریدا تو پتہ بھی نہیں ہوتا سو گل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت یہی ایمان ہے اور یہ میں تمہیں دساں مسئلے بڑے بڑے کرتے ہیں بڑی گلاں کرتے ہیں اے دیکھو نا سیرت دے جلسے بھی وہ بھی سرکار دا ذکر ہے تے اسی سرکار دی صورت دے جلسیاں دے قائل ہاں میلاد دے قائل ہاں سیرت دے بھی قائل ہاں حضور دی کسی گل دے بھی ذکر ہو گیا اسی وہ قائل ہاں مائل ہاں ساڈے ایمان دا حصہ ہے سرکار دی میلاد پاک بھی سرکار دی سیرت پاک بھی تے جلسہ سیرت بہت ہوئے گا لیکن وہ بیٹھے جائے تو پتہ لگے گا کہ عام بندے دی سیرت ذکر کر رہے ہیں سرکار دی سیرت تے میں چلو بس اپنی قسمت ہے لیکن ایک گل تن دساں جدو قبر چ رکھ کے آ جانا نا یاد رکھنا اتنے سیرت دا سوال نہیں ہونا اتنے سورت دا سوال واہ کیا جی واہ سبحان اللہ بس یہ نہیں سبق اس واسطے اس سورت پکان واسطے کتے حضور دی زلف دی گل ہو رہی ہے کتے حضور دے کمالات دی گل ہو رہی ہے کتے واہ جی واہ سبحان اللہ سورت دا نبی پاک علیہ السلام دے معجزات دی گل ہو رہی ہے کہ ساڈے آقا وہ سن کہ جس انگلی نال سورج نو موڑ دے سن جس انگلی نال پھر چند نو توڑ کے اسی انگلی نال ہی جوڑ دے سن کمال ہے توڑن دا کلیا ہور ہے جوڑن دا کلیا ہور ہے لیکن کمال انگلی مبارک سی کہ او دے نال ہی توڑ رہے نے او دے نال ہی جوڑ رہے ہیں تے پھر لعاب دہن کوڑے کھوچ پہنا تے انہیں میٹھا ہو جانا ہاں جی پھر حضور دی نیرے وچ مسکرا دینا تے گمی ہوئی سوئی دا لبنا ہاں جی کیسی چمک سی دندان مبارک دی ہاں جی سبحان اللہ سبحان پھر آپ دا اکھاں مبارکاں کیسیاں سن ہاں جی فرمایا جس طرح سامنے ویکھنا نماز پیچھے بھی ویکھنا فرمایا سیابا میں تواڈے رکوع بھی ویکھ رہا ہوں تے تواڈے دل دے وچ خشوع ہے نا جڑا اودے تے میری نظر ہوندی واہ واہ سبحان اللہ ایسی نظر دی بھی تے گل کرن نا ہاں جی تے جنوں صورت دا نہیں پتہ چلنا انہوں سیرت دا پتہ کیویں چلے گا بغیر صورت تو سیرت دی گل کردا پھرے تے سمجھ نہیں آندی تے پھر مزہ نہیں ہوندا اودے وچ نا پہلے صورت ہاں پہلے صورت تے بعد ہی سیرت بنے گی نا کیوں جی ہاں جی بالکل صورت دی گل ہی نہ کرے تے سیرت دی گل کری جائے سبحان ہے اس واسطے اس صورت دے پکان واسطے دیکھو نا کتوں کٹھے ہوئے نے تسی کتوں آئے جو ہاں جی کیوں بھائی
ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਸਤਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਵਾਹ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ, اور اللہ تعالیٰ کی طرفوں مبارکباد ہے، سمجھ لو اللہ کی طرفوں ایک کرم نوازی ہے کہ جڑے دل صاف نے، جڑے دل پاک نے، انہاں دلاں وچ خود اللہ نے محبت رکھی ہوندی۔ جڑے دل گندے ہوندے نے، جڑے کہندے نے انہاں نہیں محبت کردے، وہ بابا کرن کیویں؟ دل ہی گندے ہوندے نے، دل صاف ہی نہیں ہوندے، رب نے رکھی نہیں ہوندی، تانوں کہدا پریشانی بنی ہے؟ نہیں کردے نہ کرن چنگا سگوں ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਚੜਿਆ, ਭੁੰਜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਡੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ صحابہ کرام حضور دے کول جدوں بیٹھدے سن، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر منہ چ پتھر وٹے پا لیندے بہندے سن، کیوں؟ گل نہ آواز نہ نکل جائے۔ رب نے تابا لایا، جن نے آواز اچھی کٹ دیتی نا میرے نبی تو رہن کھ نہیں دیا گا، نہ ملاں گا نہ ایمان دا، حال تے کفر چ جائیں گا، معافی بھی کوئی نہیں ہوتی، سیدھا ہی دوزخ ہوئے گا۔ اس واسطے یہ ادب سی نا، ادب سی تے دین ادب دا ہی نام، حضور دی محبت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کمال اور کامل محبت عطا فرمائے، ان کا عشق عطا فرمائے۔ یہی سرمایہ ایمان ہے، بلکہ ایمان دی جان ہی آپ دی محبت ہے۔ یہ کوئی عام محبت نہ سمجھ لینا، اور نہ ہے کوئی وکھری ہے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت وکھری ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت وکھری ہے، بلکہ ایک ہی محبت ہے۔ محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے۔ جی کوئی لمبے کرنا چاہے وہ کر کے ویکھ لے، وہ کر ہی نہیں سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا، انہوں پتہ ہی نہیں لگ سکتا، ایویں ٹھیڈے کھانا پھرے گا۔ رب نے ہی ٹھیڈے مکاتے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تسی میرے نال نہیں کر سکتے لیکن میرے سونے دی محبت وچ آ جاؤ گے تو پھر میں خود ہی تواڈے نال کراں گا، تسی نہیں کر سکتے۔ فرض کرو کسی کو بہت شوق ہے، سانوں بھی دس چھڑے دی مہربانی، کتنے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کتنے جا کے کنج کا حساب ہوئے گا، وہ کام خراب ہے، اتنے ہی آنا پے گا، حضور دی بارگاہ چ حاضر ہونا پے گا، یہی غلامی اختیار کرنی پے گی۔ تو جڑا پھر چونکہ آپ خاتم النبیین سن، پھر آپ تو بعد اولیاء کرام دی ذمہ داری، یعنی 356 ولی نے جنہوں نے پورا کنٹرول ہے پوری کائنات سے، ان الارض یرثها عباد الصالحون، قرآن زمین دے وارث فرمایا میرے صالحین نے۔ وقت بادشاہ کوئی ہوئے گا، وہ پاویں ٹوٹی سافتے جنگل دے کسی مڈ تھلے بیٹھا ہوئے گا، بادشاہی وہی ہوئے گی، اللہ نے بڑھایا۔ ٹھوڈ مار جڑے نا 10 حکومتیں اڑا کے رکھ دیں نا، ہاں، لیکن کیونکہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اللہ کا بھی نظام ہے۔ فرمایا انہوں نے ذریعے نال بارشاں ہوندیاں، انہوں نے ذریعے نال ظلمتاں کٹ دیاں نے، ہاں جی، اور ایک سسٹم ہے بنائے دا۔ اس واسطے اج کل تواڈے سامنے ہی ہے کہ بڑا ماحول پیدا کیتا جاتا ہے، کوئی صحابہ کرام دے پیچھے چڑھیا ہے، کوئی اہل بیت دے پیچھے چڑھیا ہے، یعنی دین نو تماشا بناتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ساڈا دین تے محبت دا نام ہے، جی اہل بیت نو بھی مننا تے پھر رج کے مننا ہے، جی صحابہ کرام نو بھی مننا تے پھر رج کے مننا۔ سرکار دے انہوں نے بال بچہ ہر چیز قربان کیتی ہے، ہجرتاں کر کے حضور نال گئے نے، وہ تھوڑیاں شاناں والے نے، تے اہل بیت تے نبی پاک دا گھرانہ ہویا، انہاں دی اپنی شان ہے، صحابہ کرام دی اپنی شان ہے، یعنی شاناں اتنی زیادہ نے، اسی کوئی پیمانہ نہیں رکھتے کہ انہاں دی گھٹ ہے،
ہے ਹੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ کہ اہل بیت دی محبت نکل جائے۔ حضور دے شہزادیاں دی نماز پڑھاندے پے سن تے نبی پاک رکوع وچ گئے تے حضرت امام حسین دوڑ کے آ رہے سن، اتنے بیٹھن واسطے چھلانگ مارن لگے تے نماز پڑھنے کسی صحابی نے رکوع چ جانا باندھ پھڑ لیا، حضرت امام حسین نو روک لیا۔ سرکار رکوع چ اس طرح ہی فرماندے نے اینو کیوں روکیا آن دے اوتے، دیکھدے جی کدی انج ہویا تے اس طرح دی محبت اور انہوں دی پھر قربانیاں اتنی زیادہ رہن والے مدینے دے تے دیکھو کھلر کے کتنے گئے نے، کوئی کتے ریگستانہ چ کوئی مطلب یعنی ریتاں دے وچ جس طرح وہ مطلب ایک شہید ہوئے یا جس طرح جو کچھ کیتا گیا ایویں ہی اتنے چلے گئے ہاں جی، یا کوئی حکومتوں واسطے گئے سن، انہوں دی حکومت دلاں تے حکومت سی، دوسری حکومت دی ضرورت ہی کوئی نہیں سی۔ خانے کعبے تے حکومت والا ہی سی نا جڑا گیا سی، طواف بوسا لینا چاہتا سی، حجر اسود دا بوسے نہیں سنتا پیا، یکدم چیخ ماری کسی نے، ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے آ گئے لوگوں، تے دنیا کعبے نو چھڑ کے طواف بھی چھڑ دیتا، حجر اسود بھی چھڑ دیتا، کعبہ پورے دا پورا ویلا ہو گیا، تے دنیا اتے پیراں وچ ڈگدی پھردی سی، تے کون سن؟ حضرت زین العابدین سی، حضرت زین العابدین حضرت امام حسین دے صاحبزادے جدوں پیدا ہوئے تے نام رکھیا جناب امام پاک نے انہاں دا نام علی، ہاں جی، تے جا کے دادے دی گود وچ رکھ دیتا کہ جناب علی، آپ چک کے فرماندے نے واہ علی، تو بھی علی تے میں بھی علی۔ کیسی تربیت ہے، زین العابدین انت زین العابدین۔ سجدے بے سن، بچہ کھوہ چ ڈگ گیا تے بیوی نے بڑا پکاریا، ظاہر ماں سی، چیخو پکار ہوئی، آپ نے سجدے چ سر نہیں اٹھایا، تے بعد کوئی راہی مسافر آیا یا کوئی رولا پیا تے وہ بچہ کھوہ چ کڈیا تے ماں نے نال لایا تے شکر دا کلمہ پڑھیا تے آپ بھی آرام دے نال فارغ ہوئے نا، تھوڑی دیر بعد سلام پھیریا، فرمایا کی گل خیر ہے؟ کہتے تواڈے دل بڑے سخت نے، بچہ کھوہ چ ڈگ گیا، میں اینا بولی تسی سنیا نہیں، آپ ہس کے کہندے میں او دے کام چ لگا سا، وہ میرے چ لگا سی، کوئی گل نہیں، سبحان اللہ، میں او دے کام چ لگا سا، وہ میرے چ لگا سی، کوئی ایسی فکر والی گل کوئی نہیں۔ سو گل یہ ہے کہ جدوں بندہ اللہ دا ہو جاندا ہے، لیکن اللہ دا ہون تو پہلے رسول اللہ دا ہونا ضروری ہے، جڑا حضور دا ہوئے گا وہی اللہ دا ہوئے گا، تے اللہ تے اتنا بھی نہیں پسند کردا۔ حضرت ایک بزرگ سن تے وہ 40 دن تک روزہ رکھتے رہے، پیاس بڑی لگی تے کھوہ دے کول پہنچے تے ویکھیا تے ایک اوتھے کوئی جانور آیا تے پانی کھوہ چ اتنے آیا تے وہ پیندا پیا، آپ نے ڈولنا جا پھڑیا تے رسی پھڑی ہے کھوہ چ پانی کڈن واسطے، پانی پینے پیاس لگی سی، وہ جس لے گئے تے پانی تھلے چلا گیا، لگے یا اللہ وہ جانور دی واری اتنے تے میری واری پانی تھلے، مطلب ساڈا جانور چنگا ہو گیا۔ آواز آئی کہ وہ ڈولنا لے کے نہیں سی آیا، رسی نال نہیں سی آیا، انہوں میرے تے یقین سی، آپ نے چک پرے ماریا ڈولنا دے رسی، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تے بھی نہیں پسند کرتا۔ اور تانوں پتہ قرآن چ اللہ فرماندے نے وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، لوکاں دا حال ویکھو، کوئی دنیا پیچھے دوڑیا ہے، کوئی جنت پیچھے دوڑیا ہے، تے میرے پیچھے نہیں ہے،
دیکھو نا گلا کیتا نا. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ یہ ساری حاضری قبول فرمائے آمین اور سرکار دا ادب جڑا ہے وہ سانو وہ دے وچ اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے. اور جڑیاں ہواواں چل رہی نے اللہ تعالیٰ انہاں ہواواں کو محفوظ رکھے. سانو اللہ سرکار دی گھر والوں دی بھی محبت عطا فرمائے. سانو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دی بھی محبت عطا فرمائے. اور حضور دے نال نسبت رکھے نالے جانوراں دی بھی محبت عطا فرمائے. اسی تے نبی پاک علیہ السلام دے نال کدو نہیں کدو جنوں حضور نے پسند فرما لیا کدو دی ریس نہیں کو کر سکتا. باقی کی کیسا کرنی اس کدو دی ریس نہیں ہو سکتے. انہوں نے پتہ نہیں اگر کدو دی بید بھی کر چھڑیے کدو دی بید بھی ناپسندیدگی کر چھڑیے تو کم بڑا خراب ہے. حضور دی پسند نو ناپسند کردا تے اے تے حضور دا پسند ہے کدو دی بید بھی ہو جائے تے او بندہ صحیح نہیں رہ جاندا. تے جڑا حضور دے صحابہ دی کردے حضور دے اہل بیت دی کردے او کس طرح رہ جائے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. شہزادے نو آپ نے سواری کرانی تے فرمانا میرے بیٹوں کی سواری کیسی ہے. کلوں پوچھنا میرے بیٹوں کی سواری کیسی ہے. بچے نے کہنا ہے بڑی اچھی سواری ہے ہماری. تے حضرت عمر جیسی ہستیاں ویکھ کے کیا عظیم سواری ہے تے سرکار تھلے فرماندے نے تے سوار کیڑے ماڑے نے سوار بھی تے عظیم نے نا جن سواری عظیم ہے. تے یہ چیزاں تے او نے جڑیاں صحابہ کرام نے کمال محبت کی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی ایرانی وفد سی انہاں نال گفتگو فرما رہے سن تے حضرت امام حسن آئے تے پتہ لگا کہ اندر کوئی وفد ہے تے واپس چلے گئے. کسی نے دسیا کہ جی وہ آئے سن تے واپس چلے گئے. حضرت عثمان غنی پریشان ہوئے کیوں واپس گئے. اس نے روکیا سی کہ نہیں صرف اتنا ہی سی کہ اندر وفد آیا ایران کا. تو کمال ہو تسی آپ وفد نہیں چھڈیا تے سیدھے انہاں ول چلے گئے. جا کے آخیا جی تسی آئے سو کہندے ہاں میں آیا سا تے پھر تسی مڑ آئے. کہندے وہ میں پھر سنیا کہ کوئی وفد ہے. کہنے لگے وفد آندے رہندے کیوں کیتا ہے چلیے. اس طرح کا تعلق سی صحابہ کرام دا اہل بیت نال اور اہل بیت دا بھی خصوصی سی تعلق. یہ اپنے اپنے چکر چلائے گئے انہوں نے. صرف کرنا کی ہے ایمان تہاڈا خراب کر چھڑیں گے کوئی گل اسی کر کے جڑی بو جائے گی. اس واسطے اسی گلاں سنن دی ضرورت نہیں اور اپنی محبت جڑی ہے وہ ڈنکے دی چوٹ تے ہونی چاہیے. پتہ یہ لگے کہ دیوانہ مصطفیٰ جا رہا ہے. اساں کسی نو تھوڑا دسنی ہے محبت کسی دنیا دار نو. یہ کون نے اسی تے محبت حضور نوں دسنی ہے کہ سانو بڑی محبت. ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مینوں بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا دیکھ لا کی کیا ہی یا رسول اللہ بڑی محبت ہے. فرمایا سوچ لے. آخیا جی بڑی محبت ہے. فرمایا کہ پھر یاد رکھ فقر بھی آئے گا. یہ پھر تکلیفیں ان جاندی ہیں جی میں سلاب اپنی منزل دی طرف جانا ہے. ایک صحابی کہندا یا رسول اللہ مینوں ہر شے نالوں پیارے ہو. اور روایت بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان نال بھی ود کے ہو. لیکن یا رسول اللہ میں گھر رہنا نا تے میں رہ نہیں سکتا تہاڈے تو بغیر. تہاڈا ہی خیال رہندا جنی دیر تک تانوں ویکھ نہ لواں تے مینوں نہیں چین آندا. گھر بھی تہاڈا ہی خیال رہندا تے مینوں ایک چیز کھاندی جاندی ہے. مینوں بڑا فکر لگا رہندا ہے. وہ کی بھائی یا رسول اللہ آپ تے جنت دے اعلیٰ ترین مقام تے ہو گے تے ساڈے کول تے مقام نہیں ہونا تے میں تے رہ ہی نہیں سکتا آپ دے گھر. تے میں کی کراں گا. تے اللہ نے وحی بھیج دیتی کہ جڑے اتباع چ تہاڈی چ رہن گے وہ تہاڈی صحبتاں وچ ہی رہن گے. بس ماحول بڑا نازک کری جا رہے ہیں. جڑے نویں نویں جدید دین دے علم بردار اور جڑا ٹھیکہ لیا نواں نواں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن تسی اس چیز دی طرف خیال رکھنا ہے انہاں دی گلاں دی طرف ضرورت نہیں سنن دی. بالکل ایسیاں گلاں سنن دی ضرورت ہی نہیں. ایسے واز سنن دی ضرورت ہی نہیں کہ جدے وچ حضور دی اہل بیت یا حضور دے صحابہ دے کوئی خلاف کر لو. اولیاء کرام بھی متعلق جڑی اللہ تعالیٰ اپنے صالحین دی محبت اور انہاں دا ادب عطا فرمائے. سلام پڑھیا جائے جی.
ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਤ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ ਸਾਂ। دو شیر سنا ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਤ ਹੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਰੇ ਬੱਚਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਗਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਸੂਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਜਿਸਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਆਪ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਰੇਵੜ ਵੀ। 400 ਰੇਵੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ? 400। ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫੇਰ ਨਾਂ ਲੈ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, 200 ਰੇਵੜ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ 200 ਰੇਵੜ, ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਰੇਵੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 200 ਰੇਵੜ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 200 ਬਚਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸੋਂ 400 ਰੇਵੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਵੜ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਰੇਵੜ ਚਾੜਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਜਾਂ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਆ ਕੇ। ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਸੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਵੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਵੜ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ 5-6 ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਂ ਇੱਥੇ, 15 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਟੇ ਕਿ ਜਿੱਡਾ, ਪੋਟਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਮਰਦਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ 4 ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪਰਵਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਕਲ ਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸਵਾਏ ਸੜਨ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਖਾ ਪੀ, ਕੁਛ ਹੈ ਲੋੜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਖਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਵਾਨਾ ਨਹੁੰ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸ਼ਬਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੇ ਮਹਿਫਿਲ ਬੂਦ शब जाए के मन बुदम खुदा मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकान खिसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बुदम।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਅਦਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਕੋਈ? ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਖਿਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ। وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ إِن تَعْرِفُوا إِلَّا۔ سرکار نے فرمایا اسلام میں سب سے بہترین ہے کھانا کھلاؤ جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں۔ سلام۔ تو ہوں میرا خیال ہے نات دا شعر مینوں کسی ویلے کوئی دس چھڑے تو تھوڑا بہت ہوندا ہے، باقی مینوں ذہن چ نہیں ہو اس ویلے تو بس یہی نعت چل رہی سی کہ حضور دی ادب کی گل ہو رہی سی، حضور دی محبت کی گل ہو رہی سی۔ اج بس ادب دی گل ہی ہے نہیں، سارا کچھ یہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کر ذکر مدینے والے دا، سبحان اللہ۔ دیچ بلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا، سبحان اللہ۔ پھر ساری خدائی سبحان اللہ۔ ذکر مدینے والے اتنے اکلا والے ہار گئے، تسا لگ یرشا تو پار گئے، اتنے اکلا والے ہار گئے، تسا لنگ یرشا تو پار گئے، جبریل بھی یہ نہیں دس سکیا، جبریل بھی یہ نہیں دس سکیا، کتھوں تیک رسائی تیری، کر ذکر مدینے والے دا، ایچ بلائی تیری ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری، کر ذکر مدینے والے دا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کرو فرما جاؤ، آمین۔ سرکار کرو فرما جاؤ، محفل وچ ہن تے آ جاؤ، سرکار کرو فرما جاؤ، محفل وچ ہن تے آ جاؤ، اساں عید دیامت والیاں نے، اساں عید دیامت والیاں نے، اج بزم سجائی تیری، کر
ذکر مدینے والے دا واہ جی اے دیچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا سبحان پھر ساری خدائی تیری کر ذکر مدینے والے سبحان سبحان تیری مثل بھی نہیں تھے مثال بھی نہیں تیری مثل بھی نہیں تھے مثال بھی نہیں کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں تیری مثل بھی نہیں تھے مثال بھی نہیں کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں تو جگ دیا سونیا محبوبہ رب شان ودھائی تیری کر ذکر مدینے والے دا سبحان اے دیچ بھلائی تیری ایک بار تو ہو جا